میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز ناظرین، کارگزاری کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک میرے دوست تھے، ان سے میری دبئی میں ملاقات ہوئی۔ وہ قطر سے آئے تھے، بہت پرانے ماشاءاللہ دین کی محنت سے جڑے ہوئے، اور قطر میں ان کو محنت کرتے ہوئے عرصہ گزر گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ قطر سے ہماری ایک جماعت جو ہے وہ امریکہ کے کسی فار ایریا میں گئی، تو وہاں پہ یہی خبر تھی ہمارے پاس، جو احوال تھے وہاں کے وہ یہی تھے کہ بہت سارے عرب لوگ جو مختلف عرب ٹیریٹریز سے کسی وقت میں وہاں پہ منتقل ہو گئے تھے، تو انہوں نے وہیں پہ پھر اپنی زندگیاں گزاری۔ اور آبویسلی جب وہ یہاں سے گئے تھے تو وہ اچھی شیپ میں مسلمان تھے، لیکن وہاں کے حالات سے متاثر ہو کے انہوں نے تو وہیں کی زندگی کا طرز اختیار کر لیا، اور بس بھول گئے کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ جماعت جو تھی، ان کو بڑی مشکلات فیس کرنی پڑیں، کیونکہ کوئی ملتا ہی نہیں تھا، کوئی آنا جانا ہی نہیں ہوتا تھا، بس دعا کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دن ان کی مسجد میں بتاتے ہیں کہ ایک صاحب آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کافی دنوں سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ جیسے آپ بالکل مطلب ہے کچھ کسی سے ملے نہیں ہیں، میں آپ کو کچھ آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو ہم نے انہیں کہا بھئی ادھر جو مسلمان ساتھی ہیں ان سے ہماری ملاقات کرا دو، تمہاری مہربانی، ہم بس اسی لیے آئے ہوئے ہیں ہم۔ تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے، میرا ایک دوست ہے، لیکن میں اسے آپ کی ملاقات کراتے ہوئے بڑا ہچکچا رہا ہوں، کیونکہ وہ کہنے کو تو مسلمان ہے، لیکن اس نے کرسچن لڑکی سے شادی کر لی تھی، اس کے بچے بھی کرسچن بن گئے ہیں، وہ خود بھی اب مطلب اس طرف آتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ چلیں، میں ان سے آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں۔ تو ہم ان کے گھر کے دروازہ نوک کیا، تو ایک عورت کی آواز آئی کہ who's out there، کون ہے؟ تو ہم نے جواب دیا کہ اس نے جواب دیا ہمارے رہبر نے کہ اس طرح یہ میرا نام ہے، تو میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے اوکے جسٹ ویٹ۔ تو تھوڑی دیر ہم باہر کھڑے رہے، تو اتنے میں وہ باہر آیا، تو ہم نے دیکھا تو اس نے شارٹس پہنی ہوئی تھیں اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ تو ہم نے اس سے بات کی کہ اس طرح ہم لوگ نا جماعت آئے ہیں، عرب سے ہم ساتھی آئے ہیں، اور یہاں پہ ہم مسلمانوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ بحث شروع کر دی انہوں نے کہ جی کیا بات ہے، آپ کو کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ کیا لینا دینا ہے، ہم تو یہاں کے ہو کے رہ گئے ہیں، آپ لوگ وہاں سے آئے ہیں، آپ کو وہاں کی زندگی کا پتہ ہے، لیکن ہم کو یہاں کی زندگی کا پتہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا جی زندگی کی بات نہیں ہو رہی، بات تو دین کی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلمہ دیا ہے، اور اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور محمد اللہ کے رسول ہیں جو بھیجے گئے ہیں، اور ان کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ ہم تو یہ بات کرنے آئے ہیں، ہم آپ کو کوئی یہ تو نہیں کہنے آئے کہ آپ واپس عرب چلے جائیں۔ تو وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں رہ کے میں مطلب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کی لائف، یہ باہر نکلیں ذرا سڑک پہ کیا ہو رہا ہے، یہ گھروں کے اندر کیا ہے، راستوں میں کیا ہو رہا ہے، پارکس میں کیا ہو رہا ہے، بیچز پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں کون سا آپ مجھے دین سکھانے آ گئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں یہ بڑے یقین سے نکلے ہوتے ہیں اور بڑی قربانی سے نکلے ہوتے ہیں، یہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ جو اس نے بات کی ہے وہ بالکل اس کے مزاج کے اور اس ماحول کے مطابق بات کی، لیکن ساتھیوں نے اس کو کہا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ جتنا بھی تم کہیں بھی سانس لے رہے ہو، جتنی بھی زندگی گزار رہے ہو، یہ سارے کا سارا ختم ہونے کے لیے ہے، پھر تمہارے پاس یہ باتیں کرنے کو نہیں رہ جائیں گی جو تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو۔
پھر تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا پالنے والا کون، بتاؤ تمہارے نبی کون، بتاؤ تمہارا دین کیا تھا، مذہب کیا تھا، تو وہاں تو جواب دینا پڑے گا، ورنہ تو پھر وہاں سے کام شروع ہو جائے گا۔ اس بات کا تو ہمیں پتہ ہے۔ یہ باتیں چل رہی ہیں، اندر سے عورت کی آواز آئی، وہ کہنے لگی why don't you go with them؟ پھر اس نے پیچھے مڑے گا اوکے ویٹ، اسی طرح واپس۔ تو ہم نے ادھر سے، ہمیں پھر اس نے مخاطب کیا پلیز ٹیک ہم، I never stopped him going to mosque۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے، ہم نے کہا یہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ اس کی وجہ سے یہ دین سے ہٹ گیا، اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ خود ہی دین سے ہٹ گیا۔ تو ہم نے کہا بھائی دیکھو اب تو تمہاری بیوی نے بھی اجازت دے دی، اب تو ہمارے ساتھ چلو۔ وہ جب اس نے اپنی بیوی کی آواز سنی، ہم نے بھی سن لی کہ بھئی وہ تو اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر ہم نے اس کو کہا بھائی اب تو کچھ خیال کر لو، دیکھو اب سب تمہیں کہہ رہے ہیں چلو، جب سب کہہ رہے ہیں تو چلو۔ وہ کہنے لگا اچھا پھر مجھے نا تھوڑا سا ٹائم دو۔ وہ اندر چلا گیا، جا کے اس نے تھوڑا ڈریس چینج کرنے کی سوچی ہوگی کہ میں بالکل شارٹس میں ہوں، تو وہ پھر ڈریس چینج کر کے آ گیا۔ تو ہم اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لے گئے۔ تو وہاں جب مسجد میں پہنچے تو اس کو بڑا اس کے اوپر نا ایک اثر ہوا، کیونکہ وہ مسجد آتا ہی نہیں تھا، اس کو مسجد گئے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا۔ تو پھر ہم نے اسے پوری بات پوچھی، کہنے لگا یہ میرے اپنے اندر کی جو ہے یہ مستی ہے کہ میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ میری بیوی مجھے جو ہے وہ سنڈے کو چرچ جاتی ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتی، میں اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں، بچے بھی ہمارے ساتھ چلے جاتے ہیں، بچوں کے بھی نام ہم نے کرسچن رکھ دیے ہیں۔ میں نے بالکل خیال ہی نہیں کیا، پرواہ ہی نہیں کی اس بات کی کہ میرا بھی کوئی دین ہے، اور وہ دین ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور مجھے یہاں بھیجا تھا کہ میں اس دین کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ یہ ساری باتیں اس کو جماعت کے ساتھ بیٹھ کے سمجھ میں آئیں۔ پھر اس نے کہا مجھے اب بیوی سے بات کرنے دو، میرے لیے دعا کرو۔ ہم نے کہا جی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ نے راستہ بدلنے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ تو وہ گھر چلا گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد کی وہ بتاتے ہیں کہ میں غالباً حج کرنے میں گیا۔ تو حج کے دوران میں وہاں پہ ایک چائے کے لیے ایک جگہ پہ نکلا حرم پاک سے، تو چائے کے لیے میں جا رہا تھا، پیچھے سے مجھے ایک عورت کی آواز آئی کہ اے بھائی، نام میرا لے کے آواز دی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا دور دور تک کوئی پھر ایک عورت نظر آئی صرف۔ میں نے کہا یہ تو عورت ہے، مجھے کیوں بلا رہی ہے، میں تو اس کو نہیں جانتا۔ اس نے نقاب کیا ہوا تھا اور باقاعدہ پوری ڈھانپی ہوئی تھی، تو میں تو نہیں اس کو پہچانا۔ تو اس نے مجھے آواز دے کے کہا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا، تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ تو میں نے کہا جی ایم سوری، لیکن میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ اس نے کہا سنو، تم ہمارے گھر آئے تھے اور میرے ہسبینڈ سے تم نے بات کی تھی، وہ مسلمان تو تھا لیکن وہ اپنا دین چھوڑنا چاہ رہا تھا، اور میں اس کو چرچ میں لے جاتی تھی تو وہ میرے ساتھ چلا جاتا تھا۔ جب آپ لوگ آئے ہیں تو آپ لوگ اس کو لے کے گئے ہیں، پھر آپ نے اسے بات کی ہے، تو واپس آیا تو میں نے اس سے ساری بات پوچھی، بتاؤ مجھے تمہارے ساتھ کیا بات ہوئی۔ تو اس نے مجھے ساری بات سنا دی۔ جب اس نے مجھے سنائی تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھ میری بات سن، یہ جو تمہارے لوگ آئے تھے نا، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے، میں تمہارے ساتھ اس راستے پہ چلنے کو تیار ہوں، تم بسم اللہ کرو، خود بھی واپس آ جاؤ دین میں، اور میں بھی تمہارے ساتھ دین میں شامل ہوتی ہوں، یہ بچے ہمارے چھوٹے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ہم اس راستے پہ چلتے ہیں۔ تو جب اس نے میری یہ بات مان لی تو پھر میں نے اللہ سے 2 دعائیں کی عین اسی وقت۔ مجھے اس نے کہا کہ ابھی تو مسلمان ہوئی ہے، تو پاک ہے گناہوں سے، تو کوئی دعا کر قبول ہو جائے گی۔ میں نے 2 دعائیں کی۔ ایک دعا یہ تھی کہ مجھے اپنا وہ جو حرم ہے، جو مکہ ہے، وہ مجھے دکھا دیں۔ دوسری دعا میں نے کی کہ وہ محسن جو میرے دروازے پہ آیا تھا، ایک بار مجھے اس سے ضرور ملا دینا، جس نے اتنی دور کا سفر کر کے ہمارے دروازے پہ آ کے میرے شوہر کے ساتھ بحث کر رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، میں اس کے اندر کا دکھ سمجھ رہی تھی کہ یہ خود تو بہت ٹھیک ہے، الحمدللہ صحیح راستے پہ ہے، لیکن اس کی تکلیف بتا رہی ہے کہ اس کو میرے ہسبینڈ کے بارے میں کتنی پریشانی ہے۔
وہ مجھے بھولتا نہیں ہے۔ تو میں نے 2 دعائیں کی تو اللہ نے دونوں دعائیں میری قبول کر لیں۔ میں حج کرنے بھی آ گئی، حرم پاک کو دیکھ بھی لیا، اور آپ سے بھی میں نے جیسے ہی میں حرم سے نکلی خواہش میرے اندر تھی کہ میری اللہ میری دوسری دعا کب پوری ہوگی، تو میں نے تمہیں جاتے ہوئے دیکھا سامنے سے۔ اب تم یہاں کیسے پہنچے ہو مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے یہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی ہے۔ تو جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، ان کی دعائیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ان کی دعائیں بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی طرح قبول ہوتی ہیں، اگرچہ ان دعاؤں میں اخلاص ہو۔ تو آج ہم اگر تھوڑی سی ہمت کریں تو میرے عزیزو، جس طرح ہم نے یہ بھی بات سنی ہے، تو کسی سے جا کے بات کریں دین کے بارے میں، مسلمان سے یاد دہانی کرائیں کہ جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت دین دیا ہے اور ضابطہ حیات دیا ہے، زندگی بھی خوبصورت ہے اور آخرت بھی ہمیشہ کی خوبصورت ہے۔ تو ان کو ہم ایسی زندگی سے نکالنے کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کی زندگی کو بدل دے، اس کی زندگی میں دین آ جائے اور یہ دنیا میں بھی خوشحال ہو جائے، جی سکون کی زندگی میں رہے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اس کو مل جائے۔ تو اس کے لیے جب ہم اخلاص سے اللہ سے دعا کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اس طرح دنیا میں دین زیادہ پھیلے گا، اور اسی طرح سے ہمارے مسلمان بھائی جو راستے سے ہٹ گئے ہیں وہ بھی واپس دین میں آ جائیں گے۔ یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے لیے ہمیں خود بھی نیت کرنی ہے۔ جو ساتھی یہ بات سن رہے ہیں، جو لوگ ناظرین یہ بات سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اس کام میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اللہ سے قبول کروائیں اپنے آپ کو، اور انشاءاللہ آپ کی اس محنت سے آپ کا بھی اس کام میں حصہ پڑ جائے گا جس کو نبیوں نے کیا۔ آج اس امت کے اوپر یہ کام ہے، اور آج امت اس سے بالکل بے خبر ہے۔ جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے، وہ جب اس کام میں آتے ہیں تو وہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں، ان کو ایسی سی خوشیاں اللہ دیتا ہے کہ جو پہلے نہیں ملی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اگلی کارگزاری تک کے لیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔